وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ جی پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ رک جائیے، جزاک اللہ خیرا۔ اور کسی صاحب سے جو ہے آپ کسی کو سنا دیا کیجیے تاکہ نا جو غلطیاں انشاءاللہ وہ کم ہو جائیں۔ بارک اللہ فیک، آمین ویاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آخری مرتبہ ہمارے سامنے دوسرے پارے کی جس شروعات ہوئی تھی اور ہم نے دوسرے پارے کی پہلی آیت کور کی تھی الحمدللہ۔ اس آیت میں کیا بات آئی تھی ذرا بتائیں گے؟ دوسرے پارے کی پہلی آیت میں کیا بات آئی تھی؟ وہ لوگ بیوقوف ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر شک کرتے ہیں یا بہت اچھے، انکار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی جی جناب، کوئی خاص بات؟ جی، خدا مشرق و مغرب کا مالک ہے، بالکل، جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ حقیقت، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آخری مرتبہ ذکر یہ چل رہا تھا کہ دوسرے پارے کی جو شروعات ہو رہی ہے وہاں پر قبلے کے بدلے جانے کا حکم ہے۔ پہلے ہمارا جو قبلہ تھا وہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا، لیکن اس کے بعد رب العالمین نے حکم دے دیا کہ اب سے آپ کو کعبے کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر یہ چل رہا تھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نہیں اتاری ہیں جن آیات میں یہ کہا جائے کہ آپ اپنا قبلہ بدل لیجئے، بلکہ ان آیات کے اتارنے سے پہلے اللہ نے یہ بتا دیا کہ جب بھی میں حکم دوں گا کہ قبلہ بدل لو تو اس موقع سے جو لوگ اعتراض کریں گے اللہ نے صرف وہ اعتراض پیش کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تک وہ آیت نہیں ہے جہاں پہ حکم ہو کہ آپ اپنا قبلہ بدل لیجئے۔ بات کیا آئی تھی کہ جب میں ایسی آیات اتار دوں گا جہاں پر حکم کیا ہوگا آپ اپنا قبلہ بدل لیجئے، اس وقت لوگ کیا اعتراض کریں گے، کیا باتیں بولیں گے، اللہ نے وہ باتیں پہلی آیت میں پیش کی تھی۔ اب ہمارے سامنے آیت نمبر 143 ہے، سیکوینس کے اعتبار سے اور پارے کے اعتبار سے یہ دوسری آیت ہے۔ چنانچہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ ہم نے آپ کو بنا دیا ہے، جَعَلْنَاكُمْ ہم نے آپ کو بنا دیا ہے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ ہم نے آپ کو بنا دیا ہے امتن امت وسطا درمیانی، یا اسے بول سکتے ہیں آپ افضل، ٹھیک ہے، وسطا درمیانی یا افضل، لتکونوا تاکہ آپ بن جائیں، لتکونوا تاکہ آپ بن جائیں، شہداء گواہ، لتکونوا تاکہ آپ بن جائیں، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور رسول بن جائیں،
وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور رسول بن جائیں شہیداً گواہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور رسول بن جائیں علیکم آپ کے اوپر شہیداً گواہ. ٹھیک. اس کے بعد ہے وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا. وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا القبلہ قبلے کو التی اس. وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا القبلۃ التی اس قبلے کو کنت علیہا جس پر آپ تھے. کنت علیہا جس پر آپ تھے. کیا نہیں بنا الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں. الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں من کون یتبع الرسول رسول کی بات مانتا ہے رسول کی پیروی کرتا ہے. الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں من کون ہے یتبع الرسول جو رسول کی بات مانتا ہے رسول کی پیروی کرتا ہے. ممن ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں کے الٹا اپوزٹ جو چاہیں بول لیں. ممن ان لوگوں کے برخلاف ینقلبو جو پلٹ جاتے ہیں. ینقلبو جو پلٹ جاتے ہیں علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل. علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل. ممن ان لوگوں کے برخلاف ینقلبو جو پلٹ جاتے ہیں علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل. وَإِن كَانَتْ اور یہ بڑی نہیں تھی. وَإِن كَانَتْ اور بے شک یہ بلکہ اس کو اس طرح بول لیجیے وَإِن كَانَتْ بے شک یہ بڑا ہے. وَإِن كَانَتْ بے شک یہ لَكَبِيرَةً بڑا ہے. لَكَبِيرَةً بڑا ہے. إِلَّا مگر عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر ہدى اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. ہدى اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. آگے وما کان اللہ اور اللہ نہیں ہے. وما کان اللہ اللہ نہیں ہے لیضیع کہ وہ ضائع کرے. لیضیع کہ وہ ضائع کرے ویسٹ کر دے ایمانکم آپ کے ایمان کو. ایمانکم آپ کے ایمان کو. ان اللہ بے شک اللہ بالناسی لوگوں کے ساتھ بالناسی لوگوں کے ساتھ لرؤوف بہت نرم دل ہے. رحیم اور بہت رحم کرنے والا ہے. ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف بہت رحم دل ہے. رحیم اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہ ہمارے سامنے آیت نمبر 143 ہے. یہاں دیکھیے یہ آیت بہت اہم ہے اور اہم پیغامات یہاں پر موجود ہیں. دیکھیے شروعات ہو رہی ہے آیت کی وَكَذَلِكَ اور اسی طرح. یہاں پر جو بات ہے نا اسی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے کعبہ آپ کا قبلہ بنا دیا بالکل اسی طریقے سے ہم آگے کی بات بولنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ کا مطلب اور اسی طرح. کیا اسی طرح؟ جس طرح ہم نے قبلے کو جو قبلہ ہے آپ کا وہ کعبہ بنا دیا ہے اسی طریقے سے ہم آگے یہ کام کرنے والے ہیں. وہ کیا ہے دیکھیے جعلناکم امۃ وسطا کہ اسی طرح ہم نے آپ کو درمیانی یا خیر امت بنا دیا ہے. درمیانی یا خیر کیونکہ وسط بولتے ہیں درمیان کو اور عام طور پر درمیانی چیز بہتر اور افضل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں باتیں بول سکتے ہیں آپ کہ جس طریقے سے ہم نے کعبے کو آپ کا قبلہ بنا دیا اسی طریقے سے ہم نے آپ لوگوں کو افضل یا درمیانی امت بنا دیا ہے. اب ہم ذرا یہاں پر رکتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے کعبے کو ہمارا قبلہ بنا دیا. آپ جانتے ہیں کعبہ ہمارا قبلہ بن گیا صرف اسی بات کے اوپر یہود ہم سے حسد کرتے ہیں. چنانچہ مسند احمد کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود ہم سے کچھ چیزوں پر بہت زیادہ حسد کرتے ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے کہ ہمیں جمعے کا دن دیا گیا اور ان کے لیے وہ دن انہیں نہیں دیا گیا. تو یہود کو یہ دن نہیں ملا اور جمعے کا دن ہمیں مل گیا ہے. تو یہود ہمیں جمعہ ملنے پر اس بات پر بھی حسد کرتے ہیں. اور آگے ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ کیا بن گیا؟ بیت اللہ بن گیا. یہود اس بات پر بھی ہم لوگوں سے حسد کرتے ہیں. اچھا یہاں پر حسد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہود بھئی ہمیں قبلہ کیا ملا؟ کعبۃ اللہ. تو یہود ہم سے اس بات پر حسد کیوں کرتے ہیں؟ حسد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہاں پر؟
एक ही उनका जो था पहले वो था जहाँ पर सजदा मतलब जिस साइड वो करते थे बैतुल मक़दिस। हाँ, बट उसको चेंज कर दिया उनकी जगह। नहीं, मतलब मुसलमानों को बैतुल मक़दिस में मुसलमानों का क़िबला क्या बन गया? काबतुल्लाह। तो काबा मुसलमानों का क़िबला बन गया। इस बात पर हसद क्यों है? जो आप कह रहे हैं वो तो उन्हें तकलीफ़ है, उनका एतराज़ है कि भाई क़िबला बदल क्यों दिया। देखिए, हसद किस पर होता है कि जब इंसान उस चीज़ को पाना चाहता है ना, जिसके इंसान के उसके तमन्ना हो तभी हसद होता है। तो उस पर हसद क्यों है? ज़्यादा बेहतर है, समझ रहे हैं? क्योंकि यहूद ये बात मानते थे कि जो काबा है वो क्या है? रुए ज़मीन का सबसे अहम घर है। अब आप सोचिए, जो क़िबला रहा हो उनके वालिद किनका? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और दुनिया में कोई भी ऐसा घर नहीं जिसकी तरफ रुख करके या जहाँ पर जाकर इबादत करने को इस्लाम ने रुकन कहा हो। वो सिर्फ क्या है? बैतुल्लाह है कि आप हर साल या जब भी आपके पास मौका हो, आपके पास क़ुव्वत हो, आप वहाँ जाएं और जाकर हज बैतुल्लाह कर लीजिए। ठीक है? तो यहूद इस बात को मानते थे कि जो काबा है वो बे इंतहा अहम घर है, मगर क्या सोचते कि ये हमारा क़िबला नहीं बना, ये क़िबला बन गया मुसलमानों का। तो उन्हें इसीलिए इस बात पर मुसलमानों से क्या था? हसद थी और जलन थी। ठीक है? अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने आपको दरमियानी उम्मत बना दिया है। हमने आपको दरमियानी उम्मत बना दिया है। देखिए, पहले हम समझते हैं कि दरमियानी, अगर हम इसका मतलब करें वसता का दरमियानी, तो मतलब क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप इस्लाम के अहकामात को बगौर पढ़ें तो आपको ये बात मिलेगी कि जो पिछली उम्मतें हैं उनके यहाँ ज़्यादती रही है और उनके यहाँ कमी रही है, मगर उम्मत मुहम्मदिया वो उम्मत है जहाँ पर अक्सर आपको दरमियानी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक मिसाल पेश करूँ, हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो जिक्र आया था कि जो यहूद हैं उन्होंने अंबिया के बारे में बड़ा ही बुरा बर्ताव किया है। ठीक है? शायद आपको याद हो, आयतें आईं थी कि यहूद जो थे वो रसूलों को और नबियों को कत्ल करते थे, यानी इन्होंने नबियों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया और उनकी शान में बहुत गुस्ताखी की और उनके साथ बहुत कमियां की। ठीक है? एक तरफ ये लोग थे, एक तरफ थे ईसाई लोग। ईसाई लोगों ने अंबिया की शान में इतना इजाफा किया, इतना गुलू किया कि उनके मकाम को हद दर्जा बढ़ा दिया। तो एक तरफ यहूदी हैं जो अंबिया के मकाम को इतना कम करते हैं कि उनको कत्ल कर रहे हैं, और एक तरफ ईसाई हैं कि उनके मकाम को इतना बढ़ा रहे हैं कि गुलू की जो मिसालें हैं कि किसी को बहुत ऊंचा उठा देना, वो बातें आ रही हैं। दोनों गलत है। एक लोग मकाम को बिल्कुल कम कर रहे हैं और एक उनका जो मकाम है उससे ऊपर उनको बनाए दे रहे हैं। जब उम्मत मुहम्मदिया आई तो अल्लाह ने इनको दरमियानी उम्मत बनाया। क्या कहा कि आपको नबियों का एहतराम तो करना है, आप यहूद की तरह ना बने कि आप उनसे उनका मकाम छीन लें, लेकिन आपको ईसाई की तरह भी नहीं बनना है कि आप उनको उनके मकाम से ऊपर उठा दें। ये दरमियानी है ना। उनके यहाँ सख्ती थी, इनके यहाँ नरमी थी बहुत। जब इस्लाम आया तो उम्मत क्या बनी? दरमियानी वाली, कि आपको इनका एहतराम भी करना है नबियों का, मगर एहतराम इतना ना हो कि वो अल्लाह तक जाके पहुँच जाए और आप अल्लाह के एहतराम को उनके लिए साबित कर दें। ठीक है? ये बात होगी किसकी? अगर हम समझें इसको दरमियान से। और अगर मतलब करें हम लोग अफजल का, कि हमने आपको अफजल उम्मत बनाया, तो ये बात भी दुरुस्त है कि जब मुसलमानों को जो क़िबला मिला है वो सबसे अफजल क़िबला है, तो जाहिर सी बात है ये उम्मत भी सबसे अफजल बनने वाली उम्मत थी। इनाम क्या हुआ कि जो क़िबला दे रहे हैं आपको वो क़िबला ही बेइंतहा अफजल है, और इसीलिए अब से जो आप उम्मत हो वो सभी अफजल हो और खैर उम्मत हो, आप बेहतरीन उम्मत हो। ठीक है? ये बात है। अब उसके बाद जो है चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है लितकूनु शुहदा अलन नास, कि हमने आपको बेहतरीन उम्मत बना दिया। वजह आ रही है, बेहतरीन उम्मत क्यों बनाया? ताकि आप लोगों पर गवाह बन जाएं। लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि आप लोगों पर गवाह बन जाएं। अब लोगों पर गवाह का मतलब क्या हो सकता है? लोगों पर गवाही का मतलब क्या हो सकता है? इस बारे में मुफस्सिरीन एक हदीस पेश करते हैं कि यहाँ पर गवाही से मुराद क़यामत के दिन की गवाही है। यहाँ पर आयत क्या है कि हमने आपको अफजल उम्मत बना दिया है। क्यों? ताकि आप लोगों पर गवाह बन जाएं।
مفسرین بیان کرتے ہیں یہاں پر گواہی سے مراد کیا ہے کہ امت محمدیہ بروز قیامت لوگوں پر گواہی دے گی. کیسے؟ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ بروز قیامت حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور اللہ ان سوال پوچھے گا کہ اے نوح کیا آپ اپنی قوم کے پاس گئے تھے اور آپ نے ان کو دعوت اور تبلیغ کی تھی، کیا آپ نے ان کو سمجھایا تھا؟ بولیں گے جی اللہ بالکل، میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے ان کو دعوت کی تھی مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی. ٹھیک، جب اللہ یہ بات سنے گا تو اللہ بولے گا اے نوح ٹھیک ہے اب میں نے آپ کی بات سن لی ہے. پھر اللہ پوچھے گا ان کی قوم سے کہ جی قوم والے بتاؤ کیا آپ کے پاس نوح علیہ السلام آئے تھے آپ کو سمجھانے کے لیے؟ تو قوم انکار کر دے گی کہ نہیں ہمارے پاس نوح علیہ السلام نہیں آئے تھے. ما جاءنا من بشیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور کوئی اچھی خبریں دینے والا آئے نہیں تھا، مطلب کوئی رسول آئے نہیں تھا. جبکہ نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جو 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے ہیں جناب، مگر قوم کیسی ہے؟ اس سے انکار کر رہی ہے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے والا، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا. سامنے مقر رہے ہیں رب العالمین کے، جبکہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں نا کیا یہ آپ کے پاس آئے تھے؟ قوم کری نہیں. کیا اللہ کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ اللہ کو بات معلوم ہے، اللہ نے پھر بھی ان سے یہ بات پوچھی. اب اللہ بولے گا نوح علیہ السلام سے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ آئے تھے، آپ کی قوم کہہ رہی نہیں آئے تھے، تو اب آپ کے لیے اے نوح کون گواہی دے گا؟ کون بولے کہ جو ہے آپ سچے ہیں اور آپ آئے تھے؟ نوح علیہ السلام بولیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، میرے لیے گواہی دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. چنانچہ ہم سے کہا جائے گا، آپ سے بھی، آپ سے بھی، آپ سے، ہم سب سے انشاءاللہ، اگر ہمارا اچھا انجام ہوا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. کیا کہ آپ لوگ گواہی دیجئے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اپنے قوم تک صحیح پیغام کو پہنچا دیا، بس قوم باغی تھی، قوم نے ان کی بات نہیں مانی، تو ہم ان کی قوم کے خلاف ان کے لیے گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں مگر ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تھی. ٹھیک ہے، ایسی ہی بات ہے اور نبیوں کے بارے میں بھی کہ وہ انکار کریں گے اور ہم ان کے لیے گواہی دینے والے ہیں. تو یہ مطلب ہے یہاں پر گواہی کا کہ تاکہ آپ لوگ گواہ بن جائیں لوگوں پر کہ جب یہ لوگ انکار کریں گے اس دن تو آپ کو لایا جائے گا اور آپ کیا بولیں گے کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں اور انہوں نے ان تک پیغام پہنچا دیا تھا. اچھا ذرا ایک بات یہاں پہ سوچئے، ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے، ریکوائرمنٹ ہو رہی ہے کیا کہ بھائی آپ گواہی دیجئے ان کے لیے، ان کے خلاف. ٹھیک، گواہی تو تب ہوتی ہے نا جب انسان چیزوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے یا انسان اس وقت وہاں پر موجود ہو، جبکہ دونوں باتیں ہمارے یہاں ہیں ہی نہیں. ہم نے نہ ہی دیکھا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے ہوں اور نہ ہی ہم اس وقت وہاں پر موجود تھے، ایسا ہے نہیں ہے. تب بھی ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کو گواہی دینی ہے. تو یہ تو غلط ہو رہا ہے، یہ تو غلط ہو رہا ہے نا. گواہی کیا ہے کہ یا تو آپ خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے یا آپ ایٹ لیسٹ وہاں پر موجود ہو، تبھی تو آپ گواہ بنیں گے نا. گواہی کیا ہے؟ آپ سپورٹ کر رہے ہیں کسی کو کہ یہ انسان صحیح بول رہا ہے. جب دیکھا نہیں ہے، جب حاضر نہیں تھے آپ، تو پھر گواہی کس چیز کی ہو رہی ہے جناب؟ کوئی اعتراض کرے ہم پر کہ آپ تو وہاں پر تھے ہی نہیں، آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو پھر گواہی کس چیز کی؟ جی تو کیا بولیں گے؟ ہمیں حدیث و قرآن سے پتہ چلا. بہت اچھے ماشاءاللہ. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم رسول سارے سچے ہیں. بہت اچھے. ٹھیک ہے، یعنی ہم جو گواہی دیں گے اس دن وہ اس بیس پر دیں گے کہ رب العالمین نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے، ہمارے رسول نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے. اور کیا اللہ رب العالمین ہمیں ایک بات کی خبر دے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا رسول ہمیں کوئی بات بتائیں وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے. یعنی اللہ کے رسول نے اور رب العالمین نے ہمیں جو باتیں بتا دی ہیں ان کی بیس پر ہم اس روز گواہی دینے والے ہیں. میں اس کی ایک مثال پیش کروں آپ کے سامنے. کوئی انسان موجود نہیں ہو پھر بھی گواہی دے رہا ہو. ایک حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ کی، ایک صحابی کا نام ہے خزیمہ ابن ثابت، نام ہے خزیمہ ابن ثابت. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی انسان سے ایک گھوڑا خریدا. ٹھیک ہے، آپ نے ایک دیہاتی انسان سے ایک گھوڑا خرید لیا. ابھی آپ نے پیسے اس کو نہیں دیے تھے، صرف ڈیل ہو گئی تھی کہ بھائی میں اتنے بیچوں گا،
ٹھیک ہے میں اتنا میں لے لوں گا، صرف زبانی ڈیل ہو گئی تھی، اور وہ دیہاتی انسان آپ کے ساتھ جا رہا تھا آپ کے گھر پر تاکہ آپ گھر پہنچ کر اس کو پیسے دے دیں، ٹھیک۔ اب اللہ کے نبی بہت تیز تیز چل رہے تھے، آپ جا رہے ہیں تیز تیز تاکہ بھائی پیسے قرض ہیں یہ دینا ہے، آپ بڑھ رہے ہیں بہت تیز تیز، وہ دیہاتی انسان آپ کے پیچھے آرام آرام سے آ رہا ہے۔ اب اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جو اور لوگ ہیں اور جو صحابی وغیرہ ہیں وہ اس دیہاتی کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ذرا گھوڑا بیچ دو ہمیں اپنا گھوڑا بیچ دیے۔ اب لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی ڈیل پہلے ہی ہو چکی ہے اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی، صحابہ آ رہے ہیں بھاؤ دے رہے ہیں اور ڈیلنگ ہو رہی ہے۔ اب ممکن ہے ایسا ہوا ہو کہ اس دیہاتی انسان کو اچھا آفر مل گیا ہو کہ بہت پیسوں میں اس کا گھوڑا جا رہا ہو، تو وہ زور سے بولتا ہے دیہاتی انسان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر گھوڑا خریدنا ہے تو گھوڑا خرید لیجئے ورنہ میں اس کو بیچ دوں گا۔ اب جیسے ہی آپ یہ بات سنتے ہیں آپ رک جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہو آپ، یہ ابھی تو میں نے آپ سے بات کری اور ابھی تو آپ نے مجھے اپنا گھوڑا بیچا ہے اور آپ بول رہے ہو کہ جو ہے میں گھوڑا بیچ چکا ہوں، وہ مطلب اگر آپ کو لینا ہے تو آپ مجھ سے لے لیجیے، ابھی تو آپ نے مجھ سے بیچا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، پھر اللہ کی قسم کھاتا ہے باقاعدہ، وہ کون دیہاتی انسان، نہیں اللہ واللہ، اللہ کی قسم میں نے آپ سے اپنا گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ آپ بولتے ہیں نہیں ابھی تو ہماری بات ہوئی اور ابھی تو آپ نے کہا۔ وہ بولتا ہے اچھا اگر اتنی بات بول رہے ہو تو آپ کے لیے گواہی کون دے گا، کون ہے جو بولے کہ ہاں آپ سچے ہو اور میں نے گھوڑا بیچ دیا ہے آپ کو۔ اتنے میں ایک صحابی سنتے ہیں خزیمہ ابن ثابت، کیا نام ہے خزیمہ ثابت، وہ آتے ہیں بولتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں اور تم نے ان سے گھوڑا بیچ دیا ہے۔ اب سنیے، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہیں خزیمہ ابن ثابت سے، بولتے ہیں خزیمہ تم حاضر کب تھے، تم تو ہمارے جو ڈیلنگ ہے اس وقت آپ موجود تھے ہی نہیں، تو پھر آپ گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں کہ آپ جو خبر دیتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے، آپ کا ہر فرمان سچا حق ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیل کی ہے اس نے بیچ دیا ہے تو اس نے بیچا ہے اور آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہ صحابی ڈیل کے وقت موجود نہیں تھے، پھر اگر گواہی دے رہے ہیں، جانتے ہیں یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اب سے خزیمہ جس کے لیے گواہی دے دیں اس کی گواہی بس کافی ہو جائے گی، مطلب آپ نے ان کی ایک کی گواہی کو دو انسان کی گواہی کے برابر بنا دیا۔ اسی لیے باقاعدہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جب قرآن جمع ہو رہا تھا، قرآن جب جمع اور لکھا جا رہا تھا تو زید بن ثابت جو کہ قرآن لکھنے والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک آیت یاد آئی کہ سورہ احزاب کی ایک آیت تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، لیکن مجھے وہ کسی کے پاس مل نہیں رہی تھی، مجھے معلوم ہوا کہ وہ آیت کن کے پاس ہے، انہی صحابی خزیمہ ابن ثابت کے پاس ہے، لہذا انہوں نے مجھے وہ آیت دی اور میں نے وہ آیت لکھ لی، جبکہ انہوں نے شرط لگائی تھی لکھنے والوں نے کہ جب ایک آیت پر دو لوگ گواہی دیں گے اور لکھت روپ میں پیش کریں گے ہم تبھی اس آیت کو لیں گے اور قرآن میں لکھ دیں گے، مگر یہ وہ صحابی جن کی ایک گواہی کیا ہے دو کے برابر تھی، تو وہ آیت مل گئی ان کے پاس، سورہ احزاب کی وہ آیت ان کے پاس مل گئی، تو چونکہ ان کی گواہی دو کے برابر ہے آیت لی گئی اور اس کو قرآن میں لکھ دیا گیا۔ خیر، تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اس دن قوموں کے خلاف گواہی دیں گے، جبکہ ہم لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے جب ان کے نبی ان کے پاس آئے تھے، یہ اس لیے کہ ہمیں اپنے اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں پر اعتماد ہے کہ وہ ہمیں جو بتائیں وہ ہمارے لیے کافی ہے اور بالکل فائنل ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اور رسول بھی آپ پر گواہ ہو جائیں، اور رسول بھی آپ پر گواہ ہو جائیں۔ ذرا سوچیے، آیت جوڑتے ہوئے آئیے، شروعات ہو رہی ہے کہ ہم نے آپ کو درمیانی یا افضل امت بنا دیا، ٹھیک، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بن جائیں۔ اس کے بعد آ رہے اور رسول بھی آپ پر گواہ بن جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اتنی بات واضح تھی کہ آپ کو ہم نے اچھی امت بنایا تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بن جائیں، مگر بات ہے رسول بھی آپ پر گواہ بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بول کر ہمیں ڈرا دیا ہے کہ دیکھیے آپ لوگوں پر گواہ رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ خیر میں ہیں، جب تک آپ اچھے اور بھلے ہیں تب تک آپ کی گواہی مان جائے گی اور آپ گواہ رہیں گے،
اور جیسے ہی آپ صراط مستقیم سے ہٹے تو یہی رسول آپ کے خلاف اس روز گواہی دینے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک آپ رسول کی باتیں مانیں گے، جب تک آپ اچھی باتیں مانتے ہیں، تب تک آپ کی گواہی مانی جائے گی اور آپ گواہ رہیں گے. اور جب آپ برے بننا شروع کر دیا آپ نے، تو یہی رسول آپ کے خلاف بھی گواہ بننے کے لیے تیار ہیں اور یہ اس روز آپ کے خلاف گواہی دیں گے. تو یہ ڈرانا ہے ہمارے، کہ آپ لوگ اترائے نہیں کہ ہم تو بھائی گواہ بنیں گے اور فلاں فلاں چیزیں نہیں. اگر آپ خیر میں رہے تو گواہی آپ دیں گے، اور نہیں رہے تو یہ رسول آپ پر یا آپ کے خلاف گواہی دینے والے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے اس کے وما جعلنا القبلہ التی کنت علیہا، کہ ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے صرف اسی لیے بنا دیا تاکہ ہم جان لیں کہ کون انسان ہے جو رسول کی باتوں کو مانتا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاتا ہے. یعنی آیت کیا ہے؟ ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، کون سا قبلہ؟ بیت المقدس. یعنی ہم نے قبلہ اس لیے بدلا تاکہ ہم جان لیں کہ کون انسان ہے جو رسول کی باتیں مانتا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. یہاں پر ایک حکمت موجود ہے کہ اللہ نے قبلہ کیوں بدلا؟ تاکہ امتحان کے لیے، کہ کون ہے جو رسول کی باتیں مانتا ہے اور کون ہے جو رسول کی باتیں نہیں مانتا ہے. ایک سوال، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قبلے کو اس لیے بدلا تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم مطلب اللہ رب العالمین. تو کیا اللہ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ جب قبلہ بدلوں گا تو کون بات مانے گا اور کون بات نہیں مانے گا؟ اگر آپ یہ بات بولیں کہ اللہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی، نعوذ باللہ من ذالک، تو بھی پہلی آیت کیا آئی تھی کہ جب قبلہ کی آیتیں اتریں گی اس وقت لوگ یہ اعتراض کریں گے. قبلے کی آیت اترنے سے پہلے ہی اللہ نے پیغام دے دیا، جو کہ علم مستقبل کا، کہ جب قبلے والی آیتیں اتریں گی تو لوگ یہ بات بولیں گے. یعنی اللہ کو مستقبل کا علم ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے قبلہ بدلا ہی اس لیے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے. تو کیا اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا جو اللہ بولے ہمیں معلوم ہو جائے؟ جی، اللہ کو مستقبل کا علم ہے نا. یہاں تو معلوم تو تھا لیکن بتانا بھی چاہ رہے تھے کہ ہمیں بھی معلوم ہے جو اور لوگ تھے وہاں پر. چلیے یہ بات آپ بول سکتے ہیں. قیامت میں ان لوگوں کی طرح نہ کریں کہ ہمیں موقع نہیں ملا. بہت اچھے. اور سوچ رہے ہیں کچھ؟ دیکھیے، ایک علم وہ ہے جو رب العالمین کو ہمیشہ سے حاصل ہے کہ قیامت تک یہ کام ہونے والے ہیں اور یہ کام ایسے ہوں گے، اس طرح ہوں گے، اور اگر یہ کام نہیں ہوئے تو یہ ہوگا. یعنی اللہ کو مستقبل کا مکمل علم ہے. ٹھیک، مگر اللہ کا یہ اصول ہے کہ اسے وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر کسی کو جنت اور جہنم نہیں دیتا. دیکھیے، اللہ کو کیا یہ بات نہیں معلوم تھی کہ جب میں اس شخص کو پیدا کروں گا تو یہ اچھا ہے برا ہوگا؟ یہ بات معلوم تھی. تو اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی رب العالمین اپنے علم کی بنیاد پر ہمیں کیا ہے سزا اور جزا نہیں دیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ جب بندے کے سامنے حالات آ جائیں اور لوگ جان لیں کہ ہاں بھائی یہ مسئلہ ہے، تو رب العالمین اس علم پر بندے کو بدلہ دیتا ہے. ورنہ اللہ دنیا پیدا نہ کرتا اور دونوں کو اس جنت و جہنم دے دیتا ہے، کہ اسے معلوم ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. مگر اللہ کا اصول کیا ہے کہ وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر بندوں کو اچھا برا بدلہ نہیں دیتا ہے. پھر کون سا علم؟ کہ بندوں کے سامنے آ جائے علم الحساب والجزا، بندے جان لیں کہ ہم اچھے تھے یا برے تھے. پہلے کیا تھا کہ ہم تو بھائی پکے مومن ہیں، مگر جب آزمائش آئی تو ایمان کم پڑ گیا، تاکہ بندے جان لیں کہ ان کا ایمان کتنا اچھا اور کتنا برا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر وہ علم مراد ہے. کون سا؟ بدلے والا. وہ علم نہیں جو اللہ کو ہمیشہ سے ہے، کیونکہ اللہ اس علم کی بنیاد پر کسی کو بدلہ نہیں دیتا ہے. ٹھیک، خیر. تو یہاں پر ایک حکمت موجود ہے کہ ہم نے قبلہ کیوں بدلا؟ تاکہ ہم اچھے اور برے کو جان لیں. دیکھیے یہ بات نا کہ ہم جان لیں کون انسان رسول کی بات مانتا ہے اور کون انسان اپنی پیٹھ کے پیچھے، مطلب اپنے پیروں کے پیچھے یا پھر اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. ایڑیوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان بس الٹا ہو جائے اور اس طرح سے مڑ جائے کہ اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانے. دیکھیے مڑنا وہ بھی ایڑیوں کے بل. اشارہ کیا ہے
کہ انسان مکمل اعراض کرے اور مکمل بات ماننے کی سوچے ہی نہیں, اور کیا سوچ لے اب تو اعراض ہی کرنا ہے. تو اشارہ کیا ہے کہ کون انسان سچ مچ اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے اور کون ہے جو مکمل اعراض کرتا ہے. یہ مقصد تھا قبلے کے بدلے جانے کا. سمجھ گئے کیا کہا میں نے ابھی؟ کیا کہہ رہا تھا میں ابھی؟ کعبے بدلنے کا مسئلہ یہی تھا کہ کون اللہ کے رسول کی بات صحیح سے مانتا ہے یا کمپلیٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, کہ قبلے کا بدلا جانا یہ بھاری تو ہے, یہ مشکل تو ہے, الا مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے, مطلب جن کے دلوں کو ہدایت مل چکی ہے. جو ہدایت والے وہ کیا سوچتے ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ ہی کا حکم تھا, ہم نے وہاں منہ کر لیا, اور اب اللہ کا حکم ہم نے یہاں پر منہ کر لیا. مگر جو لوگ ہدایت والے نہیں, مطلب منافقین ہیں یا یہود ہیں, تو وہ اعتراض کرتے ہیں. ان کے لیے قبلے کا بدلنا کیا ہے, بھاری ہے. اور آگے ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, حقیقت تو یہ ہے کہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ بے انتہا رحم دل ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اور اس کا رحم کیا ہے کہ اس نے وہ قبلہ بدل کر آپ کو ایک قبلہ دے دیا ہے آپ پر رحم کرتے ہوئے, تو آپ اس کے رحم کا فائدہ اٹھائیں اور اعتراض نہ کریں, کیونکہ اعتراض کرنا یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے. تو اس طرح سے ہماری آیت مکمل ہوتی ہے. تو ہمیں اس آیت سے کیا اہم بات سیکھنے کو ملی؟ کہ ہم گواہ بنیں گے دوسری امتوں کی. جی نبی کی بات ہمیں ماننا ہے, مڑنا نہیں ہے بالکل. جی ساری باتوں پہ عمل کرنا ہے اور ایک سیدھے سچے راستے پہ چلنا ہے. بہت اچھے, ماشاء اللہ. ہمیں سیدھی طریقے سے ماننا ہے جو بھی اللہ نے بولا ہے, اس ایڑیوں کے بل نہیں پلٹنا. مطلب مکمل اعراض نہیں کرنا ہے, کیا مکمل باتوں کو نہ مانے. جی کہتے ہیں جب قیامت کا وقت آئے گا ہمیں کہتے ہیں سچ کا ساتھ دینا. جی بالکل ٹھیک ہے, نہیں ہم لوگ گواہی دیں گے. جی اور کچھ؟ اعتراض نہیں کرنا ہے, اللہ کے نبی کہے. جی ٹھیک ہے, جو حکم جیسے ملا اس کو ماننا ہے اور اعتراض نہیں کرنا. یہ تمام باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. اور کیا آخری میں رب العالمین بے انتہا رحم دل ہے, اور اس کا بہت بڑا رحم کیا ہے, اس نے وہ قبلہ بدل کر ہمیں یہاں پر متوجہ کر دیا ہے. شاید وقت نہیں, مقصد سے 6 بج چکے ہیں. چلیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.